بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو میری طرف سے عید کی بہت ساری ڈھیروں مبارکباد۔ اللہ پاک نے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کے بعد عید کی یہ گھڑیاں، یہ خوشیاں دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہ سب اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ خوشیاں اور غموں کا آنا سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ پاک نے ہمیں عید کی خوشیوں میں جو ہے وہ شامل رکھے، اور ہم اسی طرح اوروں کا بھی خیال رکھیں خوشیوں میں، تو اللہ کا شکر ادا کریں اور دوسروں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو کرتے رہیں، ذکر، قرآن پاک کی تلاوت اور نماز کو کبھی نہ چھوڑیں۔ نماز کو جو ہے وہ پانچوں وقت کی نماز کو اللہ پاک ہمیں باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے آفات سے اللہ پاک اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور جو بھی ناگہانی آفات ہیں، جیسے کہ 2 دن سے کراچی میں زلزلوں کا آنا، تھوڑی جو ہے وہ کم اس سے کم مقدار کم اس کا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر چیز سے محفوظ فرمائے، اس طرح کی ناگہانی آفات سے اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کی تعلیم حکایت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، صفحہ نمبر 33، چیپٹر نمبر 2، صفحہ نمبر 33۔ تبوک کے سفر میں قوم سمود کی بستی پر گزر۔ غزوہ تبوک کی مشہور غزوہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے سے مدینے کو آ رہا ہے۔ اس خبر پر 5 رجب سن 9 ہجری پنجشنبہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے۔ چونکہ سخت گرمی کا زمانہ تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا تھا کہ روم کے بادشاہ سے مقابلے کے لیے چلنا ہے، تیاری کر لی جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے چندہ فرمانا شروع کیا۔ یہی لڑائی ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، اور جب ان سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ آیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے پورے سامان میں سے آدھا لے آئے، جس کا قصہ نمبر 4 باب نمبر 6 پر میں آتا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1/3 لشکر کا پورا سامان مہیا فرمایا، اور اسی طرح ہر شخص اپنی حیثیت سے زیادہ ہی لایا۔ اس کے باوجود چونکہ عام طور سے تنگی تھی، اس لیے 10 آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے کہ نوبت بنوبت اس پر سوار ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام جیش اسرا، تنگی کا لشکر بھی تھا۔ یہ لڑائی نہایت ہی سخت تھی کہ سفر بھی دور کا تھا اور موسم بھی اس قدر سخت کہ گرمی کی انتہا نہیں تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں کھجور کے پکنے کا زمانہ زور پر تھا کہ سارے باغ بالکل پکے ہوئے کھڑے تھے، اور کھجور ہی پر ان کا مدینہ والوں کی زندگی کا زیادہ دار و مدار تھا کہ سال بھر کی روزی جمع کرنے کا گویا یہی زمانہ تھا۔ ان حالات میں یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت سخت امتحان کا تھا کہ ادھر اللہ کا خوف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جس کی وجہ سے بغیر جائے یہ نہ بنتی تھی
اور دوسری جانب یہ ساری دقتیں کہ ہر وقت مستقل روک تھی، بالخصوص سال بھر کی محنت اور پکے پکائے درختوں کا یوں بے یار و مددگار چھوڑ جانا جتنا مشکل تھا وہ ظاہر ہے، مگر اس سب کے باوجود اللہ کا خوف ان حضرات پر غالب تھا، اس لیے بجز منافقین اور معذورین جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، اور وہ لوگ بھی جو بضرورت مدینہ طیبہ میں چھوڑ گئے یا کسی قسم کی سواری نہ مل سکنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہ گئے تھے، جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور سب ہی حضرات کا ہم رکاب تھے، البتہ 3 حضرات بلا عذر کے شریک نہیں تھے، جن کا قصہ آئندہ آ رہا ہے۔ راستے میں قوم ثمود کی بستی پر گزر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن سے اپنے چہرہ انور کو ڈھانک لیا اور اونٹنی کو تیز کر دیا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی حکم فرمایا کہ یہاں سے تیز چلو اور ظالموں کی بستیوں میں سے روتے ہوئے گزرو، اور اس سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی خدا نخواستہ وہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں، اللہ کے پیارا نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور لاڈلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب والی جگہ سے ڈرتا ہو، خوف کرتا ہوا گزرتا ہے، اور اپنے جانثار دوستوں کو جو اس سخت مجبوری کے وقت میں بھی جانثاری کا ثبوت دیتے ہیں، روتے ہوئے جانے کا حکم فرماتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ عذاب ان پر نہ نازل ہو جائے۔ ہم لوگ کسی بستی میں زلزلہ آ جائے تو اس کو سیرگاہ بناتے ہیں، کھنڈنوں کی تفریح کو جاتے ہیں، اور رونا تو درکنار، رونے کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو مسلمان بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہر قسم کی آفات سے، آفات اور ناگہانی گھڑیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہر طرح سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔